پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں۔ مذاکرات ناکام ہونے کی وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان خطرناک جنگ شروع ہو سکتی ہے، اور یہ جنگ اتنی خطرناک ہوگی، اتنی شدت سے ہوگی جس کا آپ اور ہم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کو یاد دلاتا چلوں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ترکی استنبول کے اندر کچھ دنوں سے مذاکرات جاری تھے، لیکن آج وہ مذاکرات مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں۔ دونوں ملکوں کے وفد واپس اپنے ملک پہنچ چکے ہیں۔ ابھی وزیر دفاع نے یہ بتایا ہے کہ مذاکرات ختم ہو چکے ہیں اور دوبارہ مذاکرات کرنے کا کوئی آپشن ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ مذاکرات کس نوعیت پر ناکام ہو چکے ہیں یہ تو آپ سب لوگوں کو پتا ہوگا کہ پاکستان افغانستان سے صرف ایک ہی مطالبہ کر رہا ہے کہ آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہو، اور اس وجہ سے افغانستان یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ افغانستان اور پاکستان کے درمیان مذاکرات ناکام ہونے کی وجہ سے کیا بارڈر اوپن ہو جائیں گے؟ کیا جنگ بندی اسی طریقے سے برقرار رہے گی؟ تو پوری تفصیلات آپ کو میں بتاتا ہوں۔ ابھی پاکستان کے دفتر خارجہ نے یہ بھی میرے خیال میں بیان دیا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو بارڈر ہے تجارتی آمد و رفت کے لیے وہ مستقل طور پر بند رہے گی اور وہ کبھی بھی اوپن نہیں ہوگی۔ یعنی اس چیز سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو 5 بارڈر ہیں، جس میں پہلا نمبر تورخم آتا ہے، اس کے بعد چمن بارڈر آتا ہے، اس کے بعد غلام خان بارڈر آتا ہے، اور اس کے بعد کرلاچی بارڈر آتا ہے، اور اس کے بعد انگور اڈا بارڈر بھی آتا ہے۔ یہ 5 بارڈر پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہیں، لیکن آج کے بعد یہ بارڈر مستقل طور پر بند رہیں گے۔ اگر یہ بات چیت مذاکرات کے ذریعے حل ہو جاتا تو فوراً یہ بارڈر بھی اوپن ہو جاتے اور دونوں ملکوں کے درمیان ایک خوشی کے لہر دوڑتی، دونوں ملکوں کے درمیان ایک نئی خوشحالی آتی، دونوں ملکوں کے درمیان ایک اچھا دوستانہ تعلقات قائم ہوتا۔ لیکن مذاکرات ناکام ہونے کی وجہ سے بڑے بڑے جو مبصرین ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آنے والے کچھ ہفتوں کے دوران پاکستان اور افغانستان کے درمیان اتنی خطرناک جنگ شروع ہو سکتی ہے جس کی اتنی شدت ہوگی جس کا آپ اور ہم کبھی تصور بھی نہیں کریں گے۔ مطلب اس بات کو کلیئرلی وہ بتا چکے ہیں کہ مذاکرات ناکام ہونے کی وجہ سے اب پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ چھڑ سکتی ہے۔ یہ میرے خیال میں بہت برا ہوا۔ اگر کوئی بھی چیز بات چیت کے ذریعے حل ہوتی تو یہ میرے خیال میں بہت زیادہ اچھا ہوتا، لیکن یہ بہت زیادہ غلط ہوا ہے۔ افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو اس وقت حالات کشیدہ ہے، اس چیز سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مذاکرات کے ذریعے ہی اس کا حل نکالا جا سکتا تھا، لیکن اب مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں اور اب اس کے اندر کوئی ایسی مستقل جو بات ہے وہ سامنے نہیں آ رہی ہے۔ اس وقت یہ بھی خبر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں کہ انڈیا سائٹ پہ بھی پاکستان اور انڈیا کے حالات خراب ہیں، کیونکہ انڈیا کی فوجیں مشقی جاری ہے اور 10 تاریخ تک اس کا بھی ٹائم ہے۔ پاکستان وہاں پہ بھی الرٹ جو ہے وہ رہا ہے، کیونکہ انڈیا جس جگہ پہ فوجی مشقیں کرنے جا رہا ہے یا کر رہا ہے وہ بالکل پاکستانی بارڈر کے نزدیک ہے، تو وہاں پہ بھی پاکستانی فوج مکمل طور پر الرٹ پر ہے اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے وہ مکمل طور پر تیار ہیں۔ اس وقت ایک اور بات بھی یہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں کہ آنے والے کچھ دنوں کے دوران خیبر پختونخوا کے اندر ایف سی کو طلب کیا جائے گا، یعنی خیبر پختونخوا کے اندر بہت بڑی تعداد میں ایف سی ہلکاروں کو طلب کیا جائے گا، تاکہ یہ ایف سی ہلکار خیبر پختونخوا کے اندر تمام تر ان افغان باشندوں کو پکڑے اور اس کو باحفاظت پاکستان سے نکالے اور اپنے ملک پہنچا دیں۔ یہ آپریشن بھی زیر غور آ چکا ہے اور کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر یہ آپریشن جلد سے جلد جو ہے نا وہ شروع ہو سکتا ہے، اور کبھی بھی یہ شروع ہو سکتا ہے شروع ہونے کے بعد، کیونکہ ظاہر سی بات ہے پنجاب کے اندر بھی بہت زیادہ افغان باشندوں کو نکالا جا چکا ہے، سندھ کے اندر بھی بہت زیادہ افغان باشندوں کو نکالا جا چکا ہے، بلوچستان کے اندر بھی آلریڈی آپریشن جاری ہے۔ اگر آپریشن کہاں پہ کمزور ہے یا بالکل نہیں نکل رہے ہیں تو وہ خیبر پختونخوا ہے۔ جو بڑے بڑے ذرائع ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آنے والے کچھ دنوں میں خیبر پختونخوا کے اندر بہت بڑی تعداد میں ایف سی ہلکاروں کو طلب کیا جائے گا، اور اسی کے ذریعے، اسی کے وساطت سے خیبر پختونخوا کے اندر جتنے بھی افغان باشندے رہتے ہیں
اس کو باحفاظت پکڑ کے اپنے ملک جو ہے وہ رخصت کر لیں گے. تو یہ بھی میرے خیال میں ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے. لیکن پھر بھی میں یہاں پہ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں افغان بھائیوں کے, وہ ہمارے بھائی ہیں, ہم اس کا احترام کرتے ہیں, اس نے یہاں پہ ایک اچھا وقت گزارا ہے, کہ اگر آپ سے ہو سکتا ہے تو اپنے ملک واپس چلے جائیں. کیونکہ یہ پھر غلط بات ہے کہ آپ کو ایف سی والا پکڑ لے یا پولیس والا پکڑ لے اور پھر آپ کو گھسیٹے یا آپ کو نقصان پہنچائیں یا آپ کو تکلیف پہنچائیں. تو اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے لیے یعنی اسی جگہ پہ خود بندوبست کر لیں اور ان سے پہلے اپنے ملک رخصت ہو جائیں, کیونکہ آپ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں اور ہم بھی آپ کی عزت کرتے ہیں, رسپیکٹ کرتے ہیں. آپ نے ہمارے ملک کے اندر وقت گزارا ہے, ایک اچھا وقت گزارا ہے, تو اس کو بھی ہم اسی طریقے سے یاد کریں گے. ایک اور بات بھی یہاں پہ ایڈ کرتا جاؤں, کراچی کے اندر جو آپریشن ہے اس کو بھی تیز کر دیا گیا ہے. پہلے لوگوں کا ماننا تھا کہ اتنی بڑی آپریشن نہیں ہو رہی بلکہ سلولی ہو رہا ہے, لیکن اب ان لوگوں کا بھی کہنا ہے کہ یہاں پہ جو ہے آپریشن جو ہے وہ تیز کر دیا گیا ہے اور بہت زیادہ افغان باشندوں کو پولیس جو ہے وہ گرفتار کر رہا ہے اور جلد سے جلد اس کو ڈیپورٹ بھی کر رہا ہے. کراچی سائٹ پر جو الیکشن ہے اس نے بھی کہا ہے کہ جتنے بھی کراچی کے اندر کراچی کے عوام رہتے ہیں یا باقی لوگ رہتے ہیں ان سے معتبانہ گزارش ہے کہ آج کے بعد کوئی بھی دکان یا کوئی بھی کرائے کا مکان, گھر یا کوئی بھی پلاٹ وغیرہ آپ نے کسی افغان باشندوں کو کرائے پہ نہیں دینا ہے. اگر آپ نے ایک بار اسے دیا اور ہمیں پتہ لگ گیا تو آپ کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی کی جائے گی, آپ کو جیل بھی ہو سکتی ہے اور آپ کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس نے بھی میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا نوٹیفیکیشن جو ہے نا جاری کر دیا ہے. اور باقی سندھ کی بات کریں تو سندھ کے اندر بھی آپریشن بہت تیز ہے, اور پہلے نمبر پہ اگر میں آپریشن کی بات کروں تو پنجاب سائٹ پہ جو آپریشن ہے وہ بہت تیز کر دیا گیا ہے. اور پنجاب سے کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ پنجاب کے سائٹ پر اب بہت ہی کم افغان باشندے رہ چکے ہیں, باقی تمام تر لوگوں کو وہاں سے نکالا جا چکا ہے. بہرحال یہ ساری تفصیلات تھی جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی. آپ اس کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے, اور اس ویڈیو کو بھی آگے شیئر کرو, جہاں پہ بھی وہ خوش رہو. اللہ حافظ.